معاشی ہب گیس کی لوڈ شیڈنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، مسئلے سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا وفاقی حکومت سے مطالبہ، کہا گیس لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، روزمرہ زندگی کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے۔ مزید جانتے ہیں خورشید رحمانی سے۔ جی خورشید، بتائیے گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس سے شہریوں کا جینا جو ہے مشکل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر جو سینئر صوبائی وزیر ہیں شرجیل میمن، ان کا یہ کہنا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسلسل مسئلہ تشویشناک حد تک پہنچ گیا ہے، جبکہ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے روزمرہ کی زندگی اور صنعتی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ پاکستان کا معاشی ہب کراچی سمیت پورا صوبہ سندھ گیس لوڈ شیڈنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ گیس کی مسلسل فراہمی کی کمی نے عوام میں بڑے پیمانے پر بے یقینی اور مایوسی پیدا کر دی ہے۔ شرجیل میمن نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے اور سردیوں کے مہینوں میں وفاقی حکومت گیس کی بلا تعصب فراہمی کو یقینی بنائے۔ شرجیل میمن کا مزید یہ کہنا اپنے بیان میں کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں تاکہ سندھ کے جو عوام ہیں اس لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے جو ہے وہ نکل سکیں۔ جی خورشید رحمانی، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی بہتر سہولت فراہم کرنے کے لیے پی اے سی متحرک BRT سمیت ٹرانسپورٹ کے دیگر منصوبے بر وقت مکمل کیے جائیں۔ چیئرمین پی اے سی نثار کھوڑو کی زیر صدارت اجلاس میں ہدایت۔ آڈٹ ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر محکمہ ٹرانسپورٹ کے DDO کو شو کاز نوٹس جاری۔ پک اینڈ ڈراپ بسز کے ٹھیکیدار سے 6.86 ملین ٹیکس ریکوری نہ ہونے کا بھی نوٹس جاری۔ ٹھیکیدار سے 10 دنوں میں ٹرانسپورٹیشن چارجز کی مد میں ٹیکس وصولی کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اقصیٰ شاہد سے۔ جی اقصیٰ، بتائیے گا۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے آڈٹ ریکارڈ کی فراہمی کے لیے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ کمیٹی کی ہدایت پر عمل نہ کرنے پر محکمہ ٹرانسپورٹ کو DEO کو شارٹ کاسٹ نوٹس جو وہ جاری کر دیا ہے۔ پی اے سی نے سندھ سیکریٹریٹ کے ملازمین کے پک ڈراپ کرنے والی بسز کے ٹھیکیدار سے 6.686 ملین روپے ٹیکسز کی ریکوری نہ ہونے کا نوٹس لے لیا ہے۔ پی اے سی نے ٹھیکیدار سے 10 دن میں ٹرانسپورٹیشن چارجز کی مد میں ٹیکس وصول کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اجلاس جو وہ نثار کھوڑو کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں کمیٹی رکن سید فرح شاہ سیکریٹری ٹرانسپورٹ سندھ مارٹ اتھارٹی افسران جو وہ شامل تھے۔ اجلاس میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے سال 2017 سے سال 2021 تک آڈٹ رپورٹ کا جو وہ جائزہ لیا گیا ہے۔ شہر کراچی کے لیے مزید 100 الیکٹرک بسز جو ہے وہ اگلے 4 ماہ تک جو وہ آ جائیں گے۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ گرین لائن کی نمائش سے ٹاور تک روٹ جو ہے وہ بڑھانے کا کام آئندہ 2 ماہ میں شروع کیا جائے گا۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ نے پی اے سی کے چیئرمین کو جو وہ آگاہ کیا ہے، BRT سمیت ٹرانسپورٹ کے دیگر منصوبوں پر کام تیزی سے کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ جی اقصیٰ شاہد، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شہر قائد کا ایک مسئلہ نہیں، مسائل کے انبار ہیں۔ جماعت اسلامی کا 21 دسمبر کو شہر کے 15 مقامات پر احتجاج کا اعلان۔ منم ظفر بولے 50% کراچی پانی سے محروم ہے۔ منم ظفر نے 84 انچ کی لائن دوبارہ ٹوٹنے کو اداروں کی نااہلی قرار دے دیا۔ پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے تو دوسری طرف بجلی لوڈ شیڈنگ بھی برقرار ہے۔ نہ ریڈ لائن بن رہی ہے، نہ K4 کی لائن ڈالی جا رہی ہے۔ کراچی کے لوگوں کے حق پر ڈاکہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے حکومت سے زمینوں پر قبضہ ختم کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ شہریوں کی جمع پونجی سے بنے گھروں کی سوسائٹیز میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ پانی کا بحران جس بڑے پیمانے پر ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ 50% علاقہ پانی سے محروم ہے۔ اگر یہ شہر 50% شہر کا حصہ پانی سے محروم ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 15 دن میں 3 مرتبہ لائنیں ٹوٹی ہیں۔ 84 انچ کی لائن 2 مرتبہ ٹوٹ چکی ہے، یہ آپ کی نااہلی ہے۔ نہ K4 بننے کا نام لیتا ہے، نہ ریڈ لائن بن رہی ہے، نہ لوگوں کو پانی میسر آ رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ شہر میں پانی کے اس بحران کے خلاف ہم انشاءاللہ بروز ہفتہ 21 دسمبر کو شہر بھر میں سینکڑوں مقامات پر انشاءاللہ تعالی احتجاجی مظاہرے کریں گے اور شہریوں کے اس جائز حق پر جو پانی ہر شہری کا حق ہے اس کے حوالے سے آواز بلند کریں گے۔ شہر میں پانی کے اس مسئلے کے ساتھ ساتھ شہر کا اس وقت کا
ایک بہت بڑا مسئلہ ٹینکر، ٹرالر اور ڈمپر ہیں، جن کے ذریعے شہر کے لوگوں کو مصیبت کا سامنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر شہر میں حادثات ہو رہے ہیں، اور اس سال ریکارڈ ہونے والے حادثات، جن میں ان حادثوں کے نتیجے کے اندر 750 سے زائد لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 1 جنوری سے لے کر آج تک یہ تعداد 750 بنتی ہے، جن میں ڈمپر، ٹینکر اور ٹرالر شامل ہیں۔ اب آپ بتائیے، کہیں کوئی انتظامیہ ہے؟ ڈمپروں کا اپنا نظام ہے، شہر میں دندناتے پھرتے ہیں، ٹینکروں کو تو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے پانی ٹینکروں کے ذریعے شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے، اور ان 750 میں سے تقریباً 150 تعداد لوگوں کی وہ ہے جو ٹینکر، ڈمپر اور ٹرالر کی ٹکر سے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ کہ گنے کی کرشنگ کے باوجود چینی کی قیمتیں بڑھنے لگی۔ ہول سیل میں چینی 1 روپے مہنگی ہو کر 127 روپے کلو تک جا پہنچی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل شہر قائد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بالخصوص میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نومبر میں گنے کی کرشنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود چینی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے۔ ہول سیل میں چینی 1 روپے مہنگی ہونے کے بعد 127 روپے کلو پر پہنچ گئی۔ اس وقت میرے ساتھ تاجر شعیب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں نومبر میں تو چینی گنے کی کرشنگ ہوتی ہے، تو پھر کیوں چینی مہنگی ہوتی جا رہی ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ایکسپورٹ چالو کر دیے لوگوں نے۔ صحیح ہے۔ تو ایکسپورٹ یعنی کہ ہمارے یہاں پہ عوام کو پہلے یعنی کہ یہاں پہ پوری ترسیلات پوری کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمارے کو آگے ایکسپورٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ عوام کے ہاتھ سے ابھی نکلتی جائے گی۔ اس لیے حکومت سے گزارش ہے کہ پہلے عوام کے لیے ترسیلات پورے کریں، پھر ایکسپورٹ پہ دھیان دیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی 2-4 دن میں چینی کی قیمتوں میں کتنے تک کا اضافہ ہو چکا ہے؟ یہ تقریباً 3 سے 4 روپے کا مزید اضافہ ہو چکا ہے یہ، صحیح ہے، اور آج 1 روپے اور اضافہ ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ جی بالکل، یہ تھے تاجر جن کا کہہ رہے ہیں کہ آج مزید جو ہے وہ 1 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور چینی جو ہے وہ ہول سیل کی سطح پر 127 روپے کلو پر پہنچ گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام کی ضروریات کو پورا کیے بغیر جو ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، تو اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی قیمتوں پہ نظر آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور تاجروں کے لیے بھی جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو گئی، کیونکہ چینی جب مہنگی ہوئی ہے تو ان کی سیل پہ بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد پھر ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے، جس سے نہ عوام کو بھی جو ہے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ایکسپورٹ کے ذریعے سے بھی پھر ہم جو ہے وہ اپنا ذریعہ مبادلہ کما سکیں۔ جی، کراچی والوں کی سب سے بڑی مشکل آسان ہو گئی۔ یونیورسٹی روڈ پر 84 انچ پانی کی لائن کا مرمتی کام مکمل ہو گیا۔ دھابی جی سے پمپنگ سٹیشن کچھ دیر بعد سپلائی بحال کر دی جائے گی۔ احسن عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں ترقیاتی منصوبے بھیانک خواب بن گئے۔ ریڈ لائن منصوبے سے متاثر شہر کی مین واٹر لائن کی مرمت آخری مرحلے میں داخل۔ 27 نومبر کو 84 انچ کی لائن کھدائی کے دوران ٹوٹی، جس کی مرمت 7 دسمبر کو مکمل ہوئی۔ تاہم پانی آنے کے ساتھ ہی لائن دوسری اور تیسری بار لیک ہوئی، جس کے باعث کراچی کے عوام 2 ہفتوں سے بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ لیاری سے لالو کھیت، لائنز ایریا سے ایف بی ایریا، ہر طرف قحط سالی کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ شہری مہنگے داموں ٹینکرز یا بورنگ کا کھارا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ پانی کے لیے بہت قلت ہو رہا ہے، تو ہم لوگ چھوٹا چھوٹا ڈبہ میٹھا پانی کا اگر بھرنا ہو تو 60-70 روپے کا خرید کے لے کے آتا ہوں، کھارا پانی استعمال کرتا ہوں۔ یہ بورنگ کا پانی سے، وہ کھارا پانی سے ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے سارے خارش ہو رہا ہے، دانا نکل رہا ہے، ابھی پانی نہیں مل رہا ہے۔ واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق لائن کی مرمت کا کام مکمل کر لیا ہے۔ دھابی جی سے بند 10 پمپس چلوا دیے گئے ہیں۔ آج شہر میں پانی کی سپلائی بحال ہونے کی امید ہے۔ دوسری جانب ایم ڈی واٹر کارپوریشن نے WTM حکام سے لائن لیک کی رپورٹ طلب کر لی ہے، اور BRT کو بھی 3.5 کروڑ ہرجانے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔
स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज जारी है। पहले सेशन में स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव देखा गया है। 100 इंडेक्स में 568 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,07,843 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें आज कारोबारी हफ्ते का जो आखिरी रोज़ जैसे हफ्ते का पहला सेशन होता है, 2 सेशंस की मार्केट है। पहला सेशन इंतहाई बेयकीनी रही, जिस तरह देखा जा रहा था कि कभी तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी और फिर नीचे की तरफ आ रही थी। उतार चढ़ाव का शिकार रही पूरा टाइम मार्केट। और जब मार्केट में जब अब इख्तिताम हुआ है पहले सेशन का, तो उस वक्त तक अब मार्केट ने अपना एक जोन लग रहा है, एक डायरेक्शन ली है इस वक्त पॉजिटिव साइन की तरफ। 1500 से ज़ायद 100 इंडेक्स में पॉइंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त रिसर्च हेड करते हैं सईद साजरा, उन्हीं से जानते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। सर, क्या रिसर्च हैं आपके पास, क्या कह रही है मार्केट इतनी ज़्यादा? कल जहाँ 4000 से 4700 से पॉइंट्स जो आपके निकल गए, क्या मार्केट में कैसा रहा, क्या वजूहत? देखिए, बात ये थी असल में कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ उनकी रिडेम्पशंस थी, कुछ उनके अपने जो है वो उन्होंने ऑफलोड किया था कुछ माल मार्केट के अंदर। तो कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर उन्होंने काफ़ी काम किया था, तो तकरीबन $30 मिलियन की उन्होंने 2 दिन के अंदर सेलिंग की है। तो जिसकी वजह से जो है हमने देखा कि 2 दिन में तकरीबन 8,500 पॉइंट मार्केट नीचे आई थी। इसमें जो है काफ़ी जो है लोगों में पैनिक आया था। लेकिन आफ्टर ऑल जब नंबर्स फाइंड आउट हुए कि भाई म्यूचुअल फंड्स की कुछ रिडेम्पशंस थी और उनके कुछ नंबर्स थे, जिसमें उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट्स के अंदर कुछ सेक्टर्स में उन्होंने वेटेड सेक्टर्स के अंदर पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस के अंदर उन्होंने जो है वो ऑफलोड किया था। तो उसकी वजह से जो है वो थोड़ी मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिली। लेकिन ये कि कुछ अदर रीजंस भी थे, जैसे कि यूएस ने जो सैंक्शंस लगाई हैं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, तो वो भी एक बड़ा इवेंट था जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा हमने नेगेटिविटी देखी। तो आने वाले वक्तों में जैसे आज देखा गया है, सुबह सुबह मार्केट के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी थी। 900-800 पॉइंट जो है मार्केट ने डाउन साइड लिया था। फिर अगेन जो है ब्रोकर्स ने और दूसरे इन्वेस्टर्स ने जो है वहाँ से फिर बॉटम आउट प्राइसेस के ऊपर जो है दोबारा से जो है वो प्राइस इन किए हैं अपनी चीज़ें। तो अभी मार्केट में जो है वो अच्छा सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। अच्छा, क्या मार्केट में अभी भी खदशात हैं ऐसे कि मार्केट दोबारा दूसरे सेशन में कोई डाउन साइड तरफ चली जाए या बड़ा स्विंग जैसे कल हुआ, क्या उसके खदशात हैं? अभी लोग मोहतात भी हैं, डर भी रहे हैं काम करने से। कुछ छोटे ब्रोकर्स तो बिल्कुल ही मोहतात हो गए हैं। देखिए, कुछ इवेंट्स हैं जिसकी बेसिस पे आप करेक्शन देख सकते हैं मार्केट के अंदर। और जैसे कि पहले हम लोग देखते थे जब मार्केट जो है इतनी ऊपर नहीं आई थी, जबकि मार्केट जो है 60-70 के लेवल पे ट्रेड कर रही थी, तो उस ज़माने में जो करेक्शन होती थी वो 500-800 पॉइंट की होती थी। और अब यहाँ पे करेक्शन जो हो रही है वो 1200-1500 2000 पॉइंट की करेक्शन हो रही है। मंदी जो है वो 5-5 हज़ार पॉइंट पे जा रही है। तो आप जो है वो चीज़ जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो गई मार्केट में, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे इवेंट्स अभी इस टाइम मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज भी हैं। फिर जो यूएस की तरफ से थोड़ा प्रेशराइज किया जा रहा है पाकिस्तान को कि डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर उनको जो है इम्पोजिशन की जा रही है। तो वो सब चीज़ें भी हैं। प्लस ये कि आपके ऑन द इकनॉमिक फ्रंट तो आप पाकिस्तान की जो है सारी चीज़ें जो है स्टेबलाइज हैं। तो उस सेंस में बात करें तो मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिविटी नज़र नहीं आती। लेकिन पॉलिटिकल और जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं उसकी बेसिस पे हो सकता है कोई ऐसी अपडेट्स हों जिसमें जो है आपको जो है नेगेटिविटी देखने को मिले। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया, हम यही बात बताते रहे अपने नाज़रीन को कि सबसे अहम मसला था कल जो फंड्स, जो इंस्टीट्यूशंस की जानिब से और जो फंड्स की जानिब से जो ये कल सेलिंग थी, उसको एक पैनिक सूरत हाल बन जाती है जिसमें इंट्राडे पे भी काम करने वाले जो होते हैं वो मुताद हो जाते हैं या वो पैनिक में आ जाते हैं और सेल करना शुरू करते हैं, जो मार्केट पे एक प्रेशर बिल्डअप कर देता है। सुबह भी ऐसे ही हमने देखा मार्केट में एक जो नेगेटिविटी का जो रुझान था वो ज़्यादा देखने में आया उसके बाद। लेकिन मार्केट में अब सरमायाकार इंडिविजुअल्स जिसको हम कहते हैं उन्होंने भी थोड़ी हिम्मत ली और उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट जब डिप साइड पे गई। करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बिजली की पैदावार में 6% इजाफा हो गया है, लागत भी बढ़ गई है। नेपरा ने पावर जनरेशन पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के मुकाबले नवंबर 2024 में बिजली की पैदावार में 6.4% का इजाफा हुआ। बिजली की पैदावार
8,032 गीगा वाट पर पहुंच गई। 2023 के मुकाबले में नवंबर 2024 में फ्यूल कॉस्ट में 2% इजाफा हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। देखा जाए बिजली की पैदावार मुसलसल दूसरे महीने में इजाफा हो गया। नेपरा ने पावर जनरेशन पर रिपोर्ट जारी कर दी है। नवंबर 23 के मुकाबले नवंबर 24 में बिजली पैदावार में 6.4% का इजाफा हुआ है। नवंबर 24 में बिजली पैदावार 8,032 गीगावाट पर पहुंच गई है, जो कि नवंबर 23 में बिजली की मजमूई पैदावार जो है 7,547 गीगावाट रही थी। और बिजली की पैदावार माहाना बुनियाद पर 0.8% का इजाफा हुआ है। और रवा माली साल 5 माह में बिजली की पैदावार 3.9% कमी हुई है। रवा माली साल 5 में बिजली की मजमूई पैदावार 58,840 गीगावाट रही है। गुज़िश्ता माली साल 5 माह में बिजली की मजमूई पैदावार 61,256 गीगावाट रही थी। नवंबर 23 के मुकाबले नवंबर 24 में फ्यूल कॉस्ट में 2% का इजाफा हुआ है। और ये भी बताया गया है कि नवंबर 24 में बिजली की पैदावार में फ्यूल कॉस्ट 7.29 रुपये रही है, जो कि नवंबर 23 में बिजली की पैदावार में फ्यूल कॉस्ट 7.13 रुपये रही थी। और यहाँ ये भी बताया गया नेपरा ने कि जो फ्यूल कॉस्ट जो है जो कम हुई है नवंबर 1 माह के लिए, जो कि पिछले अक्टूबर के मुकाबले, तो उसमें देखा जाए फ्यूल कॉस्ट 7.86 से कम होकर 7.23 रही है एक महीने के मुकाबले। और नवंबर 24 के लिए बिजली की फ्यूल कॉस्ट में जो माहाना आती है 63 पैसे फी यूनिट कमी देखी जा रही है। जी अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में दाखिले का तनाज़ा। आईनी बेंच ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। आपको बताएं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में दाखिले का तनाज़ा हुआ है। आईनी बेंच ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताते चलें कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में दाखिले का तनाज़ा हुआ है। आईनी बेंच ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। आईनी बेंच ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताएं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में दाखिले का तनाज़ा हुआ है। आईनी बेंच ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। सदर टाउन में पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। हमारे नुमाइंदे मीर किरियो पोलियो टीम के साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। जी मीर, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल बात करेंगे पोलियो वायरस की तो रवां साल पाकिस्तान में मजमूई तौर पर पोलियो वायरस के 64 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि सूबाई सतह की बात की जाए तो सूबाई सिंध में रवां साल पोलियो वायरस के 17 केसेस सामने आए हैं। इसके बाद रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। सूबे सिंध में ये 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक पोलियो मुहिम जो है जारी है। इसमें तकरीबन 1,06,00,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस वक्त में कराची के इलाके सदर टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी पोलियो टीमें मौजूद हैं जो कि घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। आप बताइएगा कि आप इस इलाके में पोलियो मुहिम चला रही हैं, कतरे पिला रही हैं, क्या रिस्पॉन्स है फैमिलीज़ की तरफ से? यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और जो बच्चे बीमार होते हैं उनको जो है ना क्या कहते हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर है काशिफ भाई, इनसे काफ़ी सपोर्ट मिलती है और फैमिली का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगी पोलियो के कतरे के हवाले से? वालिदैन को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि 16 तारीख से हमारी मुहिम शुरू हुई है, जिसका इख्तिताम जो है ना 22 तारीख को होगा। तो इस दौरान आप अपने सारे बच्चों को, जितने उनके घर में जितने भी बच्चे मौजूद हैं, उन सबको वैक्सीनेट कराएं ताकि पोलियो से बचा जा सके, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों को जान ले सकती है। अच्छा, थोड़ा आप भी बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे पोलियो के हवाले से? पोलियो के केसेस जो है मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए और अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं और अपने बच्चों को जो है पोलियो की जैसी माजूरी से बचाएं। देखें जी, बिल्कुल ये सदर टाउन है। अगर इस तरफ देखें तो लेडी पुलिस एहलकार भी पोलियो टीम के साथ है। ये घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। ये मुहिम 16 दिसंबर को शुरू हुई थी जो कि 22 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसमें तकरीबन 1,06,00,000 बच्चों को सिंध भर में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जी, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी का अहसन इक़दाम। नौज़ायदा और बीमारियों में मुब्तला बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टरों को मुफ्त ट्रेनिंग फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इससे क्या फ़ायदा होगा, जानते हैं इब्राहिम रेंज से। जी इब्राहिम, बताइएगा।
جی دیکھیں بالکل اس وقت ہم موجود ہیں SICHN ہاسپٹل کے ہیڈ آفس میں، جہاں پر کراچی سمیت سندھ بھر سے 25 جو ماہر ڈاکٹر ہیں ان کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 روزہ ٹریننگ ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ نوزائیدہ بچوں اور جو دیگر مختلف امراض میں مبتلا بچے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں محفوظ کرنے کے لیے یہ ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ تو یہ اچھا اقدام ہے SICHN اسپتال کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پروفیسر جمال رضا صاحب کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر جمال رضا صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اس ٹریننگ کا مقصد کیا ہے، یہ ٹریننگ کون سی کرائی جا رہی ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا شعبہ طب میں۔ سر بتائیے گا اس کی تفصیلات جو ٹریننگ چل رہی ہے۔ یہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہمیں یا اس کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کے خیال کے لیے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بڑی کمپریہنسو 3 دن کی ٹریننگ ورکشاپ ہے کہ جس کے اندر پیڈیٹیشنز کو بلا کے اور ان کو تمام اسپیکٹ جو نوزائیدہ بچوں کے ہیں ان کے حوالے سے ان کو ٹرین کیا جائے گا۔ اس طرح کی ٹریننگ پہلے بھی ہو چکی ہے، اور SICHN کا کتنا بڑا اقدام ہے کہ بچوں کی بیماری کی سب سے زیادہ کام کیا جا رہا ہے آپ کی جانب سے؟ دیکھیے PPA کی طرف سے یہ ٹریننگز کئی ساری ہم نے SICHN میں بھی کرائی ہیں، اور 5ویں ٹریننگ ہے، 3 روزہ ٹریننگ جس کے اندر پورے سندھ سے ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے دیگر صوبوں میں بھی یہ ٹریننگ جاری ہے۔ باقی ہم نے یہ ابھی ایک سینٹر کا آغاز کیا ہے جس کا نام اقرا ہے، جو پڑھ قرآن کی مناسبت سے جو پہلا لفظ تھا اس پہ ہم نے رکھا ہے۔ سر بہت شکریہ۔ یہ تھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر جمال رضا، جن کا کہنا تھا کہ 3 دن کی ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں، اور وہ جا کے اپنے اضلاع میں جا کے جو مزید جو ہے بیمار بچوں کو بہتر انداز میں سہولت فراہم کر سکیں تاکہ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں۔ جی موسم کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سردی کے ڈیرے وقفے سے تیز ہوائیں چلیں گی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی، زیادہ سے زیادہ پارہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر کا فضائی معیار بدستور خراب AQI 161 تک جا پہنچا۔ کراچی کے آلودہ علاقوں میں گلشن اقبال سر فہرست ہے۔ مزید جانتے ہیں اقصیٰ شیخ سے۔ جی اقصیٰ بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر قائد کا موسم جو ہے وہ سرد ہو گیا ہے، لیکن شہر قائد جو ہے آلودگی میں ابھی بھی 8ویں نمبر پر ہے۔ اگر ہم گزشتہ دن کی بات کریں تو گزشتہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت 26.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری رہنے کا امکان ہے، اور اس وقت کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسی سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، کیونکہ شہر قائد میں تو سردی ویسے ہی کم وقت کے لیے آتی ہے۔ تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں جو یہاں پر سردی انجوائے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائے گا کہ آپ یہاں پر سردی انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ہم لوگ انجوائے کرنے کے لیے آئے، دھوپ لینے کے لیے، جسم پہ جو ہے نا دھوپ لگنے کی جگہ جس میں کوئی جو ہوا سرد ہوا ہے یہ تھوڑا کمی محسوس ہو جاتی ہے، جسم کو جو ہے نا تھوڑا سکون مل جاتا ہے، تھوڑا سکون مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ باہر نکلے ہوئے شوگر کرنے کے لیے، جو بہت اچھا لگ رہا ہے دھوپ سرد ہوا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جہاں سے آئے پشاور کے، وہاں تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہوگی، تو کراچی کی ٹھنڈ تو پتہ بھی نہیں چلی۔ تو کچھ بھی ٹھنڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی جگہ یہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، تو ہم لوگ اس وجہ سے باہر نکلے ہوئے دھوپ لینے کے لیے، تھوڑا سکون بھی مل جاتا ہے۔ دھوپ میں بیٹھ کے سردی کی شدت کو کم کر رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمیں بتائیں، آپ یہاں دھوپ میں بیٹھے ہیں اپنی سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے، کیسا محسوس ہے؟ اچھا محسوس ہو رہا ہے، لیکن بس ادھر دھوپ تھوڑا صحیح لگ رہا ہے، اور بس اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل، شہر قائد کے باسی جو ہیں وہ اپنی سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے باہر کا رخ کیا ہے، دھوپ کا رخ کیا ہے، جہاں پہ یہ اپنی جو سردی ہے اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ہوا کی، تو ہوا جو ہے شمالی مشرق سمت سے 14 کلومیٹر کی فی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، لیکن فضائی معیار ابھی بھی مضر صحت قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا ہے کہ آپ صبح کے اوقات میں یا دوپہر کے اوقات میں اپنے گھروں سے نکلیں تو ماسک پہن کے نکلیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم آلودہ ترین شہروں کی بات کریں تو کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 18ویں نمبر پر ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی 8ویں نمبر پر موجود ہے۔ اگر ہم بات کریں کراچی کے علاقوں کی ہی، تو کراچی کے علاقوں میں گلشن اقبال اس ٹائم سر فہرست ہے، اس کے بعد جو ہے کورنگی، اور تیسرے نمبر پہ شارع فیصل آلودہ ترین علاقوں میں موجود ہے۔ جی
जी एक्सा शेख, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।